پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں عمر زبیر۔ نوجوان یہ لفظ ایک ایسا ہے جو کہ ہمارے ملک کو آباد کر سکتا ہے، آگے لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ نوجوان نسل ہی ہمارے ملک پاکستان کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ نوجوان نسل یہ ایک ایسی نسل ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک کو آگے لے کے جانے والی ہے، نہ کہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بھی یہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، کبھی شخص نہ بنے تو شخصیت بنے۔ آج ہمارے ساتھ وہ معروف شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، نہ کہ صرف ریپرزینٹ کیا، ہمارے ملک پاکستان کا نام بہت جگہ روشن بھی کیا ہے۔ ہمارے ملک کو جس طرح سے روشن یہ کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ہمارے ملک کا نام روشن کریں، تاکہ پاکستان کو لوگ ایک پازیٹیو وے میں جان سکیں، پاکستان کو پہچان سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ پاکستان کے بابائے قوم ہیں، انہوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو علیحدہ کیا تھا، وہ مقصد مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے جو کہ آئے ہیں اتنا لمبا سفر طے کر ان کے بارے میں کیا کہوں، مطلب الفاظ مجھے ایسے مل نہیں رہے کہ میں ان کی شخصیت کو بیان کر سکوں، جو کہ ایک بزنس مین بھی ہیں، ٹی وی اینکر بھی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل، ہمارے یوتھ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ سے کر رہے ہیں بلوچستان جہاں پر صرف ہم سنتے ہی ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف یہ مناظر آتے ہوں گے کہ وہاں تو صرف پہاڑ ہیں، وہاں تو صرف دریا ہے، ایون یہاں وہاں تک وہ وسائل نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طریقے کے کام کیے جا سکے، لیکن وہ کر رہے ہیں اور کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان، ہماری یوتھ یہ کام بھی کرے۔ ہی از اے پریزیڈنٹ یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان چیپٹر، head of Saryam team and human rights activist, social activist, not but least, he is a gold medalist۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بلوچستان سے آئے ہمارے معروف مہمان شبیر بلوچ سے۔ السلام علیکم شبیر بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ کو 99 نیوز چینل کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ اتنا لمبا طویل سفر کر کے بلوچستان سے ہماری دعوت نامے پہ یہاں تشریف لے کر آئے، خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا، پہلے تو جیسے کہ آپ کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ آپ اتنے بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں، انٹرنیشنلی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری یوتھ کے لیے آپ اتنا سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، وہ بھی اس کووڈ-19 کے پینڈیمک سچویشن میں، تو آپ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں 99 چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح ان لوگوں نے دعوت دی یہاں بلانے کی اور پروگرام کرنے کی، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ای او محترم محمد تاج صاحب کا، جنہوں نے ایک بہت اچھی ایک کاوش لی ہے۔ وہ اس کی یہ قدم یہ ہے کہ ہم نوجوان کے نام سے ہمارا اگر اس طرح کے ہمارے جو عظیم لوگ یا اور بھی جو چینلز ہیں، اس طرح کے نئے آئیڈیاز جو صرف نوجوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس طرح کے آئیڈیاز لائیں، تو کیونکہ آپ اس ٹائم ورلڈ لیول میں بھی دیکھیں، شاید ورلڈ لیول پہ ہی ہمارے پاکستان یوتھ میں زیادہ تر اس کی 67 یا 65 کے قریب جو ہے نا، ہماری موسٹلی جو عوام ہے وہ یوتھ ہے۔ تو ہمیں اپنے آنے والے نسل کو اور اپنے اس نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو آئیڈیاز دینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک سوچ ہے، میں تو اس کو ایک عظیم سوچ قرار دیتا ہوں، جو کہ 99 جو چینل کے جو سی ای او ہیں اس نے انیشیٹو لیا ہے اس کا، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا۔ جیسے کہ شبیر صاحب دیکھا جائے بلوچستان اتنا خوبصورت ایک صوبہ ہے، وہاں کے پہاڑ دیکھ لیں، وہاں کی خوبصورتی دیکھ لیں، وہاں کی جھیلیں دیکھ لیں، ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اتنے ساری چیزوں کی کمی ہے، خامیاں ہیں، کہ ایسا لگتا ہوگا کہ اس کو دیکھ کے کہ نہیں یہ ایک مکمل صوبہ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ یوتھ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ خوبصورتی تو یہ تو ایک قدرتی مناظر ہے، لیکن حکومت کی طرف سے
یوتھ کے لیے کیا وہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے کویسچن ریز کیا ہے. جس طرح وہاں کی اگر یوتھ میں ایکٹیویٹیز یا کام یا ایکسپوجر یا پلیٹ فارم دے دیا جاتا تو شاید ہماری یوتھ غلط ہاتھوں میں نہیں جاتی. میں تو جتنے بھی پچھلی گورنمنٹ نے اتنی سپورٹنگ یا ورکنگ یوتھ کے اوپر نہیں کیے، مگر اس گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ فیورنگ دا گورنمنٹ، مگر یہ ہے کہ اب اس گورنمنٹ کے توسط سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پلیٹ فارمز اور ایکسپوجرز اور نیو آئیڈیاز آ رہے ہیں جو کہ بلوچستان کی یوتھ انوالو ہو رہی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی تھے. اگر اسی طرح بلوچستان کے یوتھ کے اوپر نیو آئیڈیاز اور نیو ایکسپوجرز یوتھ کے اوپر لایا جائے تو بلوچستان میں جو حالات ہیں یا بلوچستان کی جو پسماندگی ہے وہ پسماندگی شاید دور ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا، جیسے کہ آپ خود ایک ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں تو آپ کا بھی اپنا ایک پیشن ہوگا، وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے. میرے جو لائف کے اوپر میں اس ٹائم پاکستان کا ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں نہیں گیا ہوں، بلکہ میں نے ٹور نہیں کیے. میرے لیے میں مولا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جس دن میں نے اپنا یہ آل پاکستان جو تقریری مقابلوں کا سفر میں نے شروع کیا، اراؤنڈ 36 سال پاکستان میں نے بولے ہیں، تو پاکستان کے ہر اس جگہ میں نے وزٹ کیے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے تقریریں میں نے سنائے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے جب نام بلوچستان کا آتا تھا تو لوگ آتے تھے، ملتے تھے، اور جب ہم بلوچستان میں رہتے تھے تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ بھئی پنجاب نہیں جایا کریں، پنجاب ہمارا دشمن ہے. سندھ میں جو ہے نا، یہ مطلب جو محبت ہمیں ملتی تھی وہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے لوگ ایک روم میں بیٹھ کے نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. تو میرا خود کا یہی ٹارگٹ ہے کہ بھائی خدا را آپ صرف جا کے وزٹ تو کرو پنجاب، آپ جا کے وزٹ کرو سندھ، کہ وہاں کے لوگوں کی محبت دیکھو، وہاں کے لوگوں کے پیار و خلوص کو دیکھیں. آپ کو خود پاکستانی ہونے پہ جو ہے نا آپ کو خوشی ہوگی. تو اب اگر آپ ایک روم میں بیٹھ کے جو ہے نا یا سوشل میڈیا میں یا میڈیا کے ذریعے سے کوئی نگیٹیوٹی دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا نگیٹیوٹی مائنڈ میں پھیل سکتی ہے، مگر پازیٹیوٹی نہیں. ہم کم سے کم ایک قدم تو اٹھائیں، اپنے ملک کو جا کے دیکھیں، اپنے ملک کی خوبصورت جو پلیسز ہیں ان کو جا کے دیکھیں. تو یہ میرا رستہ جو شروع ہوا تھا یہ تقریری نظام سے شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ میں اسی تقریری جو رستے سے جو ڈیسٹینیشن تھا میرا، بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں اس ٹائم. سن کے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے اتنی کم عمر میں اتنی اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور ہمارے پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. شبیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ ایسا کون سا لمحہ تھا کہ آپ نے سوچا کہ آپ کو یوتھ کو ہی پروموٹ کرنا ہے اور یوتھ کے لیے ہی کام کرنا ہے؟ میں اکثر جو ہے نا کہتے ہیں آج کل لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، بالکل، مگر میں نے جو ہے نا شاید کچھ دن کے بعد ایک اور بھی بہت بڑا جو ہے نا سوچ وہ لوگوں کے سامنے لا کھڑا کروں گا. ہمارے بلوچستان میں بدبختی یہ ہے کہ وہاں خود بلوچستان کے اندر بھی جو ہے نا، میں شاید باہر کی بات نہیں کروں گا، میں بلوچستان کے اندر کی بات کروں گا کہ ہم وہاں پہ شاید یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم زیزی میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں پہ کچھ قومیں آتے ہیں وہ زی میں پھنسے ہوتے ہیں. اصل ہم لفظ جو بلوچستانی ہوتی ہے، ہم بلوچستانی نہیں ہوتے ہیں. کچھ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مطلب زی کے نام سے. تو ہمیں جو ہے نا بلوچستانی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے، پھر آ کے اپنے ملک کی نمائندگی کرنی چاہیے، پھر جا کے ہمارے صوبے میں ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے سوال کی کہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ آپ فخر محسوس کر رہے تھے، وہ لمحہ یہ ہے کہ اب مجھے گورنمنٹ جاب سے نفرت ہے. میں
مطلب گورنمنٹ جاب نہیں کرنا چاہتا اور میں چھوٹے موٹے جو ہے نا بزنس کرتا ہوں. جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے صرف پروگرام اور یہ چیز اٹینڈ نہیں کیے, میں نے دوست بنائے ہیں اور ان دوستوں کو میں نے کہا کہ بھائی میں بلوچستان کی چیزیں آپ کے شہر لاہور میں بھیجنا چاہتا ہوں, میں بلوچستان کی چیزیں آپ کے شہر کراچی میں بھیجنا چاہتا ہوں, آپ اپنے شہر کی چیزیں میرے پاس بھیجیں, میں اپنے شہر کے. تو اس سے ہمارا ایک بزنس کریٹ ہوتا ہے. تو بڑا اچھا الحمدللہ سکسیزفل جو ہے نا بزنس ہم لوگوں کی بہت ہو رہی ہے. اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور ہے. تو چھوٹے چھوٹے مطلب 5,000 سے 3,000 سے ہم نے یہ بزنسز اسٹارٹ کیے, ابھی لاکھوں کے ہو رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب ملاقات, محبت, پازیٹیو تھنکنگ کی. تو اب میں ورکنگ کر رہا ہوں الحمدللہ. یہی جو انیشیٹو میں نے لیا تھا تو اراؤنڈ 2,200 کے قریب اس ٹائم پورے بلوچستان میں یوتھ میرے ساتھ منسلک ہے. میرا صرف مقصد ان کو یہی ہے کہ ان کو انوالو کرنا ہے. میں نے بہت سارے گورنمنٹ اداروں میں یہی جو ہے نا آئیڈیا دیا ہے کہ خدا را ہمارے نوجوانوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نوجوانوں کو ہم انوالو کریں, بزی رکھیں. اگر ہم بزی رکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کو تو ہمارے نوجوان کبھی بھی کسی غلط جو ہے نا نظریے پہ یا غلط, آج کل اینڈرائڈ کا دور ہے, اگر آپ ایک جو ہے نا نوجوان کو کمرے میں بھی بند کریں وہ غلط رستوں میں جا سکتا ہے. تو بہتر ہے ہم اس کو 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس طرح انوالو کریں تاکہ اس کی سوچ جو ہے نا وہ غلط رستوں میں نہیں جائیں. وہ پریکٹیکل لیول پہ غلط ہاتھوں میں وہ اور بات ہے. تو یہ چین میں نے اٹھایا ہے, تو دیکھتے ہیں یہ چین کہاں تک جائے گا. انشاءاللہ آپ نے جو آپ کا جو ویژن ہے, جو آپ کی سوچ ہے ہمارے یوتھ کو لے کے, اور نہ ہی صرف یوتھ کو لے کے, آپ سب کے لیے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی آگے بڑھے, اچھے وے میں جائے, نہ کہ غلط راستہ اختیار کرے, صحیح راستے پہ جائے, اور آپ سب کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں اور میں ضرور چاہوں گی اپنے ویورز کے وہ دیکھیں اور اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ کون سا انہیں راستہ چننا ہے اور کون سا انہیں راستہ نہیں چننا, کیونکہ ان کی سوچ اگر صحیح ہوگی تبھی وہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں گے. ادروائز اگر انہوں نے غلط سوچا تو وہ خود اس غلط سوچ کے ذمہ دار کہلائیں گے. اچھا, جیسے کہ آپ ڈبیٹر بھی ہیں, بہت معروف جانے جاتے ہیں, اور اس میں آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو وہ آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں نے اپنا جو تقریری سفر تھا وہ میں نے 2015 سے اسٹارٹ لی. پہلے کالج لائف, پھر ڈویژن جیسے کہ ہر ڈبیٹر, پھر اس کے بعد میں نے فارمن کرسچن کالج میں دی ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈیفیوژن آف نالج از دا اونلی گارڈین آف ٹرو لبرٹی, اس کے اوپر میں نے اسپیچ کی, تو وہاں پہ میں فائنلسٹ رہا. پھر اس کے بعد 5th پوزیشن میں نے وہاں پہ لی. آتے آتے 1 سال کے بعد میں نے پھر اردو بولنا شروع کر دیا, ایون کہ ہمیں اردو بہت جو ہے نا کم آتی ہے. انگلش پھر بھی اکیڈمیز کے توسط سے ہم لوگ جو ہے نا انگلش اچھی خاصی لکھ لیتے ہیں, بول لیتے ہیں. پھر میرے ایک عظیم استاد ہیں پروفیسر آصف نوید صاحب, اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اردو لکھنا اسٹارٹ کروں گا کیونکہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ اردو میں بڑا دمدار ہے, تو آپ اردو میں بولیں. تو 1 سال کی طویل جو ہے نا محنت کے بعد الحمدللہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, جسے GCU کہتے ہیں, وہاں پہ شاید وہ پاکستان کا سب سے بڑا آل پاکستان مقابلہ ہوتا ہے, اس میں نے جب 2nd پوزیشن لی تو میں پنجاب میں حد سے زیادہ مشہور ہوا. تو بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرنے لگے. پھر میرے جو ہے نا اندر میں لالچ بڑھ گئی. میں نے کہا یار شبیر اب اس جو ہے نا ڈیکلیمیشن کے جو ہے نا میدان, تو پھر ہوتے میں نے پنجاب گروپ آف کالجز میں وہاں پہ گولڈ میڈل اور جو ہے نا 1st پوزیشن پورے پاکستان میں. اب اپنے ملک کو انٹرنیشنل ایشیا لیول پہ نمائندگی کر رہا ہوں, اور ابھی بھی یہ کنٹینیو. اور بلکہ اس تقریری نظام سے, مطلب اس تقریری سے تعلق سے ہم نے ایک ون ورلڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہم نے بنایا, جس میں 17 سے 18 لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے آل پاکستان بھیجے ہیں. ان لڑکوں کو ہم نے آل پاکستان بھیجے ہیں جن لوگوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا نے جو ہے نا لاہور نہیں دیکھا ہے, ہمارے دادا پردادا نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہے. تو جب ان کو ہم لے جاتے تھے لاہور تو وہ حیران ہوتے تھے کہ سر آپ ہمیں کہاں لائے ہو, وہ واقعی ہمارا ملک ہے, واقعی پاکستان ہے. تو بڑا وہ خوش ہوتے تھے. جب ان کی خوشی میں دیکھتا تھا, میرے جو دل میں جو ہے نا اتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فیلنگز ہوتے تھے کہ میں کہتا تھا یار شبیر آپ نے بہت بڑے نیکی کا کام کیا, اسی طرح کرو. اور آپ کو معلوم ہے آج کل ایک بندے کو خوشی دینا
وہ ضمیر، میں اکثر میرا ضمیر مجھے مطمئن کرتا ہے، تو میں اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہوں. بالکل صحیح. جی. اچھا، پہلے کے بلوچستان میں اور اب 2020 کے بلوچستان میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت ڈفرینس ہے، کیونکہ اب الحمدللہ بلوچستان کے نوجوان انہوں نے کوجنا شروع کر دیا ہے، پازیٹیو وے میں ان لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے، اور بلوچستان کے نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور یقین مانیں آپ اگر اس کو ایک پلیٹ فارم اور ایکسپوجر دیں. میں صرف کچھ آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں کہ جیسے کہ انٹرنیشنل جو یوتھ بزنس کمیونٹی ہے، جیسے کہ جو ورلڈ لیول کی ایک کانفرنس تھی، جیسے کہ یوتھ پارلیمنٹ جو ہے نا، اسی طرح پاکستان یوتھ کمیونٹی، اس میں میں نے کچھ میل فیمیلز کو کوئٹہ کے، آپ یقین مانیں میں جو ہے نا میرے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، میں اگر وہ ویڈیوز شیئر کروں آپ حیران رہو گی کہ کیا یہ بلوچستان کے لڑکے ہیں، اس طرح اچھا بولتے ہیں. تو اب جو ہے نا بلوچستان کے نوجوان بالکل چینج ہو گئے ہیں، اور اب وہ پازیٹیوٹی میں آ رہے ہیں. آپ کے فلم میکر یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور بہت چینجنگ آیا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے، جو اچھے ایک بات پہ اور ٹریک پہ چاہ رہے ہیں. صحیح، بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں اپنی یوتھ سے بھی یہی کہوں گی کہ جب تک آپ خود کو نہیں جھنجھوڑیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو آگے بڑھانے نہیں آئے گا جب تک خود آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے. آپ کیا ایسا ہماری یوتھ کو کیا ایسا میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ جس سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ انہیں اپنے کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے تو کچھ کرنا چاہیے؟ میں پورے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مین چیز آپ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بلیو ان یور سیلف. ڈیفینیٹلی. جس دن آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو گے، اپنے ضمیر سے کویسچن کرو گے، یقین مانیں، اور اپنے ضمیر سے آپ 3 کویسچن کریں، ماضی، پریزنٹ، فیوچر. ان 3 کویسچنس کو پھر اپنے ضمیر کے ساتھ ڈسکس کر کے، مرر کو دیکھ کے ان کو جو ہے نا ایکول کریں. دیکھیں ان میں کون آگے جا رہا ہے. اگر آپ کا ماضی آگے جا رہا ہے تو آپ ناکام ہیں، اگر آپ کا پریزنٹ آگے جا رہا ہے تو وہ آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں فیوچر میں سکسیسفل بنوں گا، تو یقین مانیں آپ کامیاب شخص ہیں، اور آپ بس اسی کام کو آگے بڑھاتے جائیں، اور صبر کا مادہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہ میرا میسیج ہے. پروگرام کے اختتام میں شبیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے بزی شیڈیول میں سے انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں سرو کیا اور ہماری یوتھ کو بتایا کہ انہیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے لیے، اپنوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ آنے والا دور بہت ہی زیادہ مشکلات کے ساتھ آ رہا ہے. جیسے کہ کووڈ-19 ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنی وبائیں آئیں گی جائیں گی، لیکن اگر آپ کسی قابل ہوئے تو آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. چینلز تو بہت بڑے بڑے لیول کے ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کی اس عظیم سوچ کو کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو یاد کیا، مجھے امید ہے کہ اس چینل میں بہت نمایاں کردار فیوچر میں ملیں گے. بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گی اجازت، تو دیکھنا نہ بھولیے ہم نوجوان. اللہ حافظ.